حالانکہ آج سیدہ پاک، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شب ہے، اور ہر سال ان کی زندگی پر طویل گفتگو ہوتی ہے، لیکن گھڑی پر نظر نہیں گئی اور بات طویل ہوتی چلی گئی۔ مختصر میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دیا جائے کہ سیدہ پاک کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ محبوب خدا کی بھی محبوب بیٹی ہے، یعنی محبوب خدا کی محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی محبوب ہیں۔ اور حضرت استاد زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ کہ یا رسول اللہ، جو آپ کو پیار کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا بیان کیا جائے، اس کی شان کیا ہوگی جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی بزرگی کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی یہ شان ہے کہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، اور کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مکان، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مکان حضور علیہ السلام کے مکان کے بالکل بازو میں تھا، اب بھی ہے۔ آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو دیکھیں گے حجرہ فاطمہ، جس حجرے میں آقا علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اس کے بازو میں ایک حجرہ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حجرے میں جانے کے لیے دروازہ جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں لگا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر کے میں تصور میں ایک بات کہتا ہوں اپنے آپ سے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر میں جانے کے لیے دروازہ فاطمہ کا چاہیے۔ جب تک فاطمہ کے دروازے سے نہیں گزرو گے نبی کا گھر نصیب۔ دیکھ لیجئے، جا کر دیکھ لیجئے گا، وہ تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ اس دور کا تالا ہے جب ترکیوں کی حکومت تھی، اہل سنت کی حکومت تھی، ابھی بھی وہ تالا لگا ہوا، اس کے اوپر شعر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے شاید توجہ نہیں گئی ہو، ورنہ بہت ساری چیزیں تو ہٹا دی گئی۔ جالیوں پر بھی وہ جو قصیدہ لکھا ہوا ہے سلطان عبد الحمید کا، وہ ابھی حال ہی میں قاری رضوان خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو پڑھا، اور حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ وہ جالیوں پہ لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی مواجہ شریف پر، وہ بھی اس کو بھی پوت دیا گیا، کلر سے اس کو چھپا دیا گیا، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو آشکار کرتا تھا، اس نکال نہیں سکے وہ تختیاں، لیکن اس کو کلر سے مٹا دیا۔ سوچیں کہ کیا حالات ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی عظمت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ بھی کرتے ہیں، اور جب بولو تو برا بھی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سیدہ پاک کا حجرہ ابھی بھی ہے۔ تو سیدہ کا گھر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حجرہ پاک، اس میں ایک دیوار تھی، ایک ہی دیوار تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے سیدہ پاک سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ بار بار ان سے ملنے کے لیے جاتے، دن میں کئی بار جاتے ان سے ملنے۔ محبوب تھی، محبوب بیٹی تھی، بیٹیوں میں بھی سب سے چہیتی تھی۔ حضور کی ہر بیٹی حضور کی دیکھو بیٹی تو سب کو پیاری ہوتی، ساری بیٹیاں حضور کی لاڈلی تھی، لیکن سب سے زیادہ پیار کسی کو دیا ہے، سیدہ فاطمہ کو دیا۔ ان کی جو شان حضور نے خود بیان کی، ان کی عظمت جو بیان کی، کسی اور کی عظمت یہ بیان نہیں کی۔ حالانکہ بیٹی ہونے میں سب کے مرتبے برابر ہے، لیکن حضور نے ان کو بلند کر دیا، بہت بلند کیا، عظمت ان کی بلند کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی دیوار تھی دونوں کے گھر کا۔ آقا علیہ السلام بار بار تشریف لے جاتے تھے حجرہ فاطمہ میں، اور جب کسی سبب سے جا نہیں سکتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس پر پردہ پڑا رہتا تھا، لیکن جب جا نہیں سکتے تھے میرے آقا تو آواز دے کے کہتے تھے فاطمہ
تیری یاد آ رہی ہے ذرا کھڑکی کی طرف آ جا اور پردہ ہٹا کر میرے آقا سیدہ کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ ساری کائنات جس کا رخ انور دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہو، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ کو بار بار دیکھ، وہ آقا جس کو سب دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے ہوں، آقا کتنی محبت کرتے تھے۔ اور محبت کا عالم یہ تھا، اللہ اللہ کیا شان ہے سیدہ پاک کی، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر کی شروعات کرتے، جب آقا علیہ السلام سفر کرتے مدینہ منورہ سے، تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے۔ جب سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ کا سفر سیدہ کے گھر سے شروع ہوتا تھا اور سیدہ کے گھر پہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھو حضور کے سفر کا آغاز سیدہ کا گھر ہے، اور حضور علیہ السلام کے سفر کا اینڈ جو ہے واپسی بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے، سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے، ان کے سر کو سونگتے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا سر کیوں سونگتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ عالم خواب میں اور 1 مرتبہ عالم بیداری میں۔ تو یہ وہ 27ویں رجب والی معراج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ اس سے پہلے کی معراج کا جو خواب میں ہوئی اس معراج کا، کیونکہ جو 27ویں رجب کو معراج ہوئی ہے وہ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد ہوئی ہے، تو یہ اس معراج کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو 34 بار معراج ہوئی، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ معراج کے واقعات میں الجھ جاتے کہ یہ ایسا تو وہ ایسا، وہ ویسا کیوں؟ تو 34 معراج ہے نا، تو کس معراج کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، وہی خواب والی معراج، فرماتے ہیں تو میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا جنت میں ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک خوبصورت پھول کھلا ہوا، ایک خوبصورت پھول، اور اس کی خوشبو بہت دل کو بھاتی، من بھاتی خوشبو ہے۔ تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے اس کے یہ زہرا، یہ کیا ہے؟ زہرا ہے آقا، اللہ اکبر۔ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کے کھا لوں، تو میں نے اس پھول کو توڑ کے، اس کی خوشبو مجھے بہت پسند آئی تو میں وہ پھول کو توڑ کر کھا لیا۔ جب میں نے کھا لیا پھر میں معراج سے واپس آیا۔ معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کرنا چاہیے۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام نے ملاقات فرمائی، اور اسی رات سیدہ فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ تو آقا فرماتے وہ جنتی پھول، وہ جو میں نے دیکھا تھا نا وہاں وہ زہرا، وہ کلی، تو میری بیٹی انسانی روپ میں وہ جنتی پھول ہے۔ تو جب میں اس پھول کی خوشبو کو، وہ جنت کے پھول کی خوشبو کو جب میں سونگنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کا سر سونگ لیا کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں میں وہ ہیں، حیا کے پردے میں کہتا ہوں سب سمجھ جائیں گے کہ سیدہ فاطمہ تنہا پوری کائنات میں ایک عورت ایسی ہے کہ جن کے یہاں ظہر کی نماز کے وقت امام حسن کی پیدائش ہوئی۔ امام حسن کی پیدائش کب ہوئی؟ ظہر کی نماز کے وقت، اور سیدہ فاطمہ نے ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی، جبکہ اہل دانش، اہل عقل، اہل شعور جانتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کئی دن چلے جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح عورتیں کچھ دن ان پر نماز معاف ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن سیدہ فاطمہ پر ایسی کوئی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پوری زندگی ہر نماز پڑھتی رہی، حتیٰ کہ ظہر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی اور عصر کی نماز میں سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایسی پاک خاتون تھی آپ کہ وہ عورتیں جس ناپاکی سے گزرتی ہے وہ کبھی آپ پر طاری نہیں ہوئی۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں کے اندر جنتی حور ہے۔
یعنی جنتی حوروں کی جو صفت ہے، جنتی حور سے مراد جنتی حوروں کی وہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسوانی عوارض سے محفوظ رکھا. اور میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک کافر نے مولائے کائنات سے کہا، پیشکش کی مولائے کائنات سے ایک کافر نے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. ایک کافر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں، اس نے پیشکش کی. تو یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان تک پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے محبوب کی بیٹی، دونوں بیٹیاں علی کے نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تک کہ فاطمہ موجود اور زندہ رہے ظاہری طور پر، اس وقت تک دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا نکاح حرام کیا جاتا ہے، تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے. کسی اور خاتون کے لیے یہ قانون نہیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، کہ سیدہ فاطمہ کا دل دکھنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے. ہے کوئی ایسی خاتون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور علیہ السلام نے جو محبتوں کا اظہار کیا وہ یہ کہ جب بھی سیدہ پاک تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے ان کی عزت بڑھانے کے لیے اور فرماتے کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرے گی، وہ پلسرات جس سے سب کو گزرنا ہوگا، نیک، پرہیزگار، گنہگار، مجرم، سیاکار، اچھے برے، سب کو گزرنا ہوگا. اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم پر وہ پل ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے گزرنے کا وقت آئے گا تو عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت پلسرات سے گزرے گی تو 70,000 حوریں، 70,000 جنتی حوریں کنیز کی شکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے پیچھے ہوگی اور وہ بجلی کی طرح گزر جائے گی. سوچے کیا شان ہے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے.